السلام علیکم ناظرین گرامی، سجین ایک بے حد مشہور ہارر فلم سیریز ہے جسے 2014 میں ترکیہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ویسے تو باقی ہارر فلمز کی طرح اس سیریز کو بھی انتہائی خوفناک مناظر اور سسپنسز کے ساتھ بنایا گیا ہے، جو کہ کسی بھی کمزور دل انسان کے لیے دیکھنا ممکن نہیں۔ ان سب کی کہانی کالے جادو اور اس کی ہیلنگ یعنی رقیہ پر بیس کرتی ہے، لیکن 2023 میں اس فلم کا ریمیک تیار کیا گیا جس کا نام رکھا گیا سجین، اور یہ انتہائی خوفناک ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا کنٹروورشل بھی ہے، جسے ایک انڈونیشین ڈائریکٹر نے تیار کیا۔ اس فلم کا پوسٹر دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھلے ہی فلم کی ریکوائرمنٹ ہی صحیح، مگر واضح طور پر اس میں اسلام کی توہین کی گئی ہے، اور یہ فلم باقاعدہ شیطانیت کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص بھی اس کو دیکھتا ہے وہ سیٹینک ریچول یا شیطانی رسم کا حصہ بن کر خود بھی جنات کے قبضے میں چلا جاتا ہے، یعنی آپ کے جسم کو خوف، دہشت اور خدا پر بے یقینی کو پیدا کر کے ایسی حالت میں رہ جاتے ہیں کہ شیطانی جنات آپ کے جسم میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیں، اور آپ باقاعدہ اسے خود اپنے آس پاس محسوس بھی کریں گے۔ اب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو ابھی ہم ویڈیو میں آگے چل کر جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اسلامی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ خوف، اکیلے رونے، بہت زیادہ ہنسنے یا مسلسل گناہوں میں پڑے رہنا شیطانی جنات کو آپ کے جسم پر قبضہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فلم ایک آرٹ کی طرح ہمارے اور ہمارے بچوں کے دماغ سے کھیل کر جادو کو ہمارے ذہن میں ایک آرٹ بنا کر پیش کر رہے ہوں تاکہ ہم اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور تجسس میں ایک بار خود سے اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں، جو کہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پہلے گناہ کا حصہ بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور بالآخر اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ واپسی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ آئیے ناظرین اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ فلم کے پوسٹر پر نظر ڈالیں تو آپ واضح طور پر بلیک میجک یعنی کالے جادو کی علامات کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ فرش پر نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخے بکھرے پڑے ہیں۔ ایک لڑکی جو کہ پوزیسڈ ہے، یعنی اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس نے کالے رنگ کا ایک ایسا لباس پہن رکھا ہے جس پر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے، جو کہ بظاہر سیدھا سیدھا قرآن پاک اور اسلام کی توہین ہے، لیکن اگر ہم آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے اویئرنیس کے طور پر یہ دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ کالے جادو کے دوران شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے کہ اللہ، اس کے رسول، قرآن پاک اور خود انسان کی بھی توہین کروائی جائے، اور ان جادوگروں سے شیطان یہ سب کچھ اس لیے کرواتا ہے کہ وہ خود کو انسان سے بہتر سمجھتا ہے، اور جادوگروں سے یہ سب کروانے کے بعد شیطانی جنات انسانوں کی ان کے غلیظ مقاصد میں کسی حد تک مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ توہین کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، اپنی غلاظت سے قرآن پاک کو لکھنا، نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخے کو پھاڑ کر اس کو گندگی یا غلاظت میں ڈالنا، غرض کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی توہین کرنا، اور یہ توہین کسی اور سے نہیں بلکہ خود انسانوں کے ہاتھوں سے کروانا ان شیطانی جنات کا مقصد ہوتا ہے، جو کہ یہ جادو کے وقت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس مدد کے بدلے میں وہ انسانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس مدد کے بدلے میں ناپاک رہنا ہوگا، غلاظت کو کھانا پڑے گا، فحاشی اور زنا کر کے شیطان کو خوش کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو چھوڑ کر انسان سے اپنی عبادت کروانا، جو کہ سیدھا سیدھا شرک اور حرام ہے، اور اسی لیے جادو کرنے اور جادو کروانے والے دونوں ہی مرتد اور کافر ہیں۔ اگر اس فلم کی کیٹیگری کو دیکھیں تو یہ ایک مذہبی فلم بھی ہے جس کا نام سجین خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کہ یہ جہنمی لوگوں کا جہنم میں سب سے آخری حصہ ہے، جہاں پر ان کے اعمال ایک سجین نامی رجسٹر کے اندر موجود ہوں گے۔ خود اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کافروں کے لکھے ہوئے اعمال سب سے نیچے جگہ سجین میں موجود ہیں، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا ریکارڈ ہے، یعنی ایک نامہ اعمال ہے جہاں پر لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کون لوگ؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر موجود ہے، جہاں پر بیان ہوتا ہے کہ اس دن جھوٹے لوگوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جہنمی لوگوں کا ریکارڈ، اور ظاہر ہے کہ جہنمی لوگ تو جہنم کے سب سے آخری حصے میں موجود ہوں گے،
جس کا ثبوت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں موجود ہے کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے سجل فرشتہ یعنی سجین کا ریکارڈ رکھنے والا فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، اور جیسے اس سے پہلے بنایا تھا اس کائنات کو پھر سے ویسا ہی کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے اور ہم اس کو ضرور کریں گے۔ ناظرین گرامی، اس فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے اور یہ فلم 28 دسمبر 2023 کو ریلیز کی گئی، اور اس میں دکھایا گیا کہ کیسے ایک ینگ لڑکی ایک کپل کو الگ کرنے کے لیے، ان کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے ایک جادوگر کو پیسے دے کر وہ یہ کام اس کے ذمہ لگاتی ہے کہ اس لڑکے کو جسے وہ چاہتی ہے مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی بیوی اور تمام گھر والوں کو 5 دن میں وہ جنات سے قتل کروا دے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس لڑکی کا DNA حاصل کرتی ہے، اور جادوگر اس کو لے کر ایک قبر کے اندر بیٹھ کر ایک مردہ انسان کی ہڈی کو نکال لیتا ہے، اور اس ہڈی پر انسانی انتڑیوں کو لپیٹ کر یہ کالے جادو کا عمل شروع کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو جسے مارنا تھا اپنے آس پاس عجیب و غریب قسم کی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، عجیب سے خودکشی کے خیال آنے لگتے ہیں، پر وہ لڑکی ان شیطانی وسوسوں سے لڑتی رہتی ہے، کیونکہ شیطان چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ جنات آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈال دیں لیکن یہ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اب کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ بجائے اس لڑکی کے جسے مروانا تھا، یہ جادو کے بال غلطی سے خود اپنے ہی گھر کے فرد کے جادوگر کو دے دیتی ہے، اور یہ عمل شروع ہو کر خود اس کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خود اس لڑکی کی باری آتی ہے جس لڑکی کو مروانے کے لیے اس ویرن لڑکی نے جادو کروایا تھا، وہی اسے اللہ کے کلام سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک مولانا صاحب اللہ کے کلام کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، اور ایک آیت الکرسی کی چادر اس لڑکی پر ڈالتے ہیں جس پر اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ فلم دیکھنے والوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جنات چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائیں مگر اللہ کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے، صرف اور صرف اس رب کی طاقت پر ہی بھروسہ کریں۔ اب سب سے اہم سوال یہ کہ کیا اس فلم کو دیکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب کنڈیشنز کے ساتھ ہے، ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اب اس فلم کے پوسٹر اور ٹریلر کو دیکھ کر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس فلم کے نام سے لے کر اس کی سٹوری لائن تک سب کچھ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور انسانوں کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ملائیشیا کی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کہا کہ یہ اسلامی روایات کے مطابق انتہائی توہین ہے، ایسی حرکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پوسٹر کو بھی فوراً بدلا جائے، اور اس کے بعد اس کے پوسٹر کو ایک سیکنڈ پوسٹر سے بدل دیا گیا۔ عام طور پر آرٹسٹک طریقے سے فلم کی کہانی جیسے سین سے پبلک میں فلم کی پروموشن کرنا تو غلط نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ الٹا کالے جادو کو ایول اور خطرناک بتا کر انسانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس شیطانیت کے اندر پھنس جائیں تو کیسے خود کو اللہ کے کلام سے ان شیطانی جنات سے بچا سکتے ہیں۔ فلم میں جگہ جگہ پر یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنے بال، ناخن اور کپڑوں سمیت خون کو بھی کسی جگہ پر نہ پھینکیں، کیونکہ ان کو جادو میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جو حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ اس فلم میں یہی دکھایا گیا ہے کہ اللہ کا کلام کیسے ہر جگہ شیطانی وار کو ناکام کر سکتا ہے، اور آیت الکرسی بھی اس سحر زدہ لڑکی کے جسم پر کپڑوں کی صورت میں اس لیے ڈالی گئی تھی کہ شیطانی جنات کو سب سے زیادہ انہی الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے جن میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور آیت الکرسی میں اللہ کی بڑائی سب سے زیادہ موجود ہے، سو خود کو اس سے بچانے کے لیے وہ اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جادو اتنی بری چیز ہے کہ خود پلٹ کر بھی آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی سنیما میں ایسی چیزوں کو توہین آمیز مناظر کے ساتھ دکھا کر ان کو پروموٹ کرنا انتہائی غلط طریقہ ہے۔ ویسے تو یہ مووی جادو کی دنیا کی بھیانک حقیقت کو ہی دکھا رہی ہے، لیکن جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ اس سے کچھ اچھا سیکھنے کی بجائے جادو کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا بچوں کے لیے ہم کبھی بھی اس طرح کی فلمز سجیسٹ نہیں کریں گے کہ آپ اسلامک فلمز کے طور پر ان کو یہ دکھائیں، لیکن اگر آپ میچور ہو کر نالج کے طور پر اس فلم کو دیکھنا چاہیں یا پھر ایک ہورر انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھیں تو آپ کے پاس جادو اور اسلامی تعلیمات کا پراپر علم پہلے سے ہونا ضروری ہے۔ جادو کے دوران کیونکہ شیطانی جنات سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور یہ رابطہ کامیاب نہ ہونے کی صورت میں یہ جنات کسی بھی انسان پر دوبارہ سے حملہ کر کے اس کے جسم پر قبضہ کر کے اس کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ یہ اس فلم کا مورل آف دی سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ برے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ صرف اپنی آخرت نہیں بلکہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتے ہیں،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو کہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس سے دوستی کر کے کبھی بھی کسی بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بات انسان کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے بہت جلد، اللہ نگہبان۔